قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی اللہ کریم کا فضل ہے، کرم ہے کہ صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان نصیب ہوا۔ اللہ حضور کے توسل سے حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ بیماری کی وجہ سے جو روزہ نہیں رکھ پا رہے، اللہ انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آج کی جو گفتگو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم ایک حدیث پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے۔ دوسرے حصے میں ہم رمضان اور صوم، اس کے فلسفہ کو سمجھیں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اور صوم کو قرآن حکیم میں صوم کیوں کہا گیا۔ جب یہ تینوں چیزیں سمجھ آ جائیں گی پھر ہم نماز کی طرف آ جائیں گے۔ آئیے، نبی رحمت کی حدیث ہے، سلمان فارسی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطبہ شعبانیہ کے نام سے یہ حدیث ہے۔ ابھی رمضان کا چاند طلوع نہیں ہوا، نبی رحمت اپنے صحابہ میں جلوہ افروز ہوئے اور آپ نے آ کے صحابہ سے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو، انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ ورحمۃ والمغفرۃ۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ، ابھی جو چاند طلوع ہونے لگا ہے، یہ چاند اللہ کا چاند ہے، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے، معافی والا ہے۔ اس میں بسم اللہ برکت ہے، رحمت ہے اور استغفار ہے، معافی ہے۔ پھر فرمایا، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور۔ صحابہ، یہ جو مہینہ آنے لگا ہے یہ اللہ کے سارے مہینے ہیں لیکن ان سب میں یہ افضل ہے۔ اور اس کی افضل ہونے کی وجہ قرآن بھی بیان کرتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن نے بیان کیا کہ یہ مہینہ اس لیے افضل ہے کیونکہ اس مہینے میں قرآن آیا ہے۔ تو جس مہینے میں قرآن آئے اگر وہ بڑا افضل ہے تو جس مہینے میں صاحب قرآن آئے۔ حضور نے فرمایا یہ مہینہ بڑا افضل مہینہ ہے۔ وَأَيَّامِهِ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اس مہینے کے دن بقیہ سال کے دنوں سے افضل ہیں۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِ، اس مہینے کی راتیں بقیہ ساری راتوں سے افضل ہیں۔ وَسَاعَتِهِ أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، اس مہینے کا ایک ایک لمحہ سارے سال کے لمحوں سے افضل ہے۔ یہ طویل حدیث ہے لیکن میں اسے مختصر پڑھوں گا، آدھی آج پڑھیں گے، آدھی اگلے جمعے پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے عنوان پہ آئیں گے، رمضان اور صوم کا فلسفہ۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں، بسم اللہ، اور صوم کو صوم کیوں کہتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ دُعِیتُمْ فِیہِ إِلَىٰ ضِیَافَةِ اللَّہِ۔ حضور نے فرمایا، صحابہ، یہ رمضان کا جو مہینہ ہے نا، یہ اللہ کی مہمان نوازی والا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر، ایک ایک لفظ قابل غور ہے۔ اس میں اللہ مہمان نوازی فرماتے ہیں اپنی شان شان۔ وَجُعِلْتُمْ فِیہِ مِنْ أَہْلِ کَرَامَةِ اللَّہِ، اور اس مہینے میں حضور کے نوکر اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، روزے دار اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا انفاسکم فیہ تسبیح، روزے دار چپ رہے، بولے نہ۔ یہ جو روزے دار سانس لیتا ہے نا، اس کا سانس لینا اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ جو سانس لے رہا ہے نا، یہ اس کے سانس بھی میری تسبیح کر رہے ہیں۔ اب مجھے نا حضور کے اس فرمان سے وہ ایک روایت یاد آئی کہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ تعالی مسجد میں تشریف لائے تو شیطان باہر دروازے پہ کھڑا تھا، اندر لوگ نمازیں پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، تو آپ نے شیطان سے کہا کہ تو ادھر باہر کھڑا ہے، تیرا تو کام اندر ہے۔ اس نے کہا میں اندر جاؤں تو صحیح، لیکن یہ باہر دروازے پہ ایک روزے دار سویا ہوا ہے، اس نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، جب یہ سانس لیتا ہے نا تو مجھے آگ لگتی ہے۔ نفلی روزہ ہے حضور کے نوکر کا،
نفلی روزہ رکھا ہو تو شیطان سڑ جاتا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ نے تو فرضی روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کی برکات تو ہے نا جی۔ حضور نے فرمایا مومن کا سانس اللہ کی تسبیح ہے، وَنَوْمِكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، اللہ اکبر۔ روزہ دار روزہ رکھا ہوا ہے، حضور فرماتے ہیں سویا ہوا ہے عبادت میں۔ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے۔ خیر میں انشاءاللہ اسے اچھا چلو کچھ اور الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا وَعَمَلِكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، اس مہینے میں جو عمل کرو گے شک بھی نہ کرنا اللہ نے قبول کر لیا ہے، ہر عمل اس مہینے میں مقبول ہے۔ وَدُعَائِكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اس مہینے میں جو دعا کرو گے نا شک بھی نہ کرنا رب نے قبول کر لیا۔ دعاؤں کے استجاب والا مہینہ ہے، رحمت والا ہے، مغفرت والا ہے، ساعات افضل ہیں، لمحے افضل ہیں، معافی والا مہینہ ہے۔ خیر چلیں انشاءاللہ اسے ہم اگلے جمعے بقیہ حدیث کو دیکھیں گے۔ اب آئیے سمجھیں رمضان کیا ہے اور صوم کیا ہے۔ رمضان میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا نا کہ رمضان اللہ کا نام ہے، یاد آیا جی؟ لا تقولوا جاء رمضان وذهب رمضان، مت کہا کرو رمضان آ گیا یا رمضان چلا گیا، ولکن قولوا جاء شہر رمضان وذهب شہر رمضان، بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ کا مہینہ آ گیا اور اللہ کا مہینہ چلا گیا۔ تو آئیے اب لفظ رمضان کو سمجھتے ہیں۔ مجھے دیجیے گا کاغذ، چشتی صاحب نہیں آیا آج، بال پوائنٹ کاغذ دیجیے گا، بال پوائنٹ تو ہے کاغذ دیجیے گا۔ رمضان کا جو مادہ اشتقاق ہے رامادا اور رامیدا، دو ہی لفظ لغت میں ملتے ہیں، رامادا اور رامیدا، دونوں لفظ لغت میں آتے ہیں۔ یہ مصباح اللغات ہے، المنجد ہے، اور یہ معتبر کتاب ہے لغت کی، اور اس پہ سب کا اتفاق ہے۔ رامیدا، را میم داد، کیا لفظ ہے؟ رامادا۔ رامادا بھی ٹھیک ہے اور رامیدا بھی۔ رامیدا پڑھیں گے تو یہ ہوگا سامع یسمعو، باب سامع یسمعو، رامیدا یرمدو۔ اگر اسے رامادا پڑھیں تو یہ ہوگا دارابا یدربو، یعنی رامادا یرمیدو۔ اچھا لغت میں یہ بھی ناصارا ینصرو سے بھی اسے بیان کیا گیا ہے، رامادا یرمدو۔ اس کا معنی ہوتا ہے باریک ہونے کے لیے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ کر خوب کوٹنا، باریک ہونے کے لیے دو ہموار پتھروں کے درمیان رکھ کر خوب کوٹنا۔ اس خوب کوٹنے کی کیفیت کو کہتے ہیں رامادا، اور اسی سے ہے رمضان۔ نہیں غور نہیں کیا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے لفظ لے کے آتے ہیں پھر یہ زیادہ سمجھ آئے گا۔ رامادا یہ لفظ ہے، رامادا یا رامیدا، سامع یسمعو، رامیدا۔ اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ باریک ہونے کے لیے دو ہموار پتھروں کے درمیان، ہموار پتھر ہے، ان کے درمیان رکھ کے خوب کوٹنا۔ اب آپ نے حکیم کا تو دیکھا ہوگا، حکیم کے پاس کھرل ہوتا ہے، کھرل، اس میں وہ دوائی رکھتا ہے، دوائی رکھ کے اسے پیستا ہے۔ وہ دوائی رکھتا ہے جو پہلے سے کٹی ہوئی ہے، موٹی دوائی نہیں اس میں آئے گی، موٹی جو ہوتی ہے وہ چٹو وٹے میں آتی ہے، یہ جو باریک ہوتی ہے یہ کھرل میں آتی ہے۔ دو پتھر ہوتے ہیں وہ بھی، ایک پتھر نیچے ایک اوپر، اس میں دوائی رکھتا ہے اور اسے خوب پیستا ہے۔ اس کیفیت کو کہتے ہیں رامیدا، اسی سے ہے رمضان۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر رمضان کو رمضان کیوں کہا؟ اب دو ہموار تلاش کرو اس مہینے میں، ان دو ہموار میں سے ایک تو روزہ ہے اور دوسرا قرآن ہے۔ اس مہینے میں یا تمہیں روزہ نظر آئے گا یا تمہیں قرآن نظر آئے گا۔ اب سمجھیے گا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ دو ہموار پتھروں کے درمیان اسے اچھی طرح کوٹنا، حالت روزہ میں خوب قرآن پڑھنا۔ نہیں غور نہیں کیا میرے دوستوں نے، ایک پتھر ہے روزہ،
اور ایک ہے قرآن، دونوں کو خوب اندر ہو تم حالت روزہ میں خوب اس میں اپنے آپ کو کھپاؤ. جب دو پتھر اس خاص چیز کو خوب پیسیں گے پھر اس کے جوہر باہر آئیں گے. حکیم سے پوچھنا، یہ فلسفہ حکیم بتائے گا آپ کو. حکیم بتائے گا دوائی جتنی پیسیں گے اس کے جوہر اتنے باہر آئیں گے. اس کیفیت کو کہتے ہیں رامیدہ. اپنے نفس امارہ کو روزہ اور قرآن کے تابع اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو، علائشیں ختم ہو جائیں، قدورتیں دور چلی جائیں اور اس کے جوہر نکھر کے پورا مومن بن کے سامنے آ جائے. اسی لیے اس مہینے کو رمضان کہا گیا. اسی لیے اس مہینے کو، اب آپ نے غور کیا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ اس میں اپنے آپ کو خوب کھپاؤ. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ دس از بیسیکلی منتھ آف ری سٹارٹ یور سیلف. آپ نے اس مہینے میں اپنے آپ کو ری سٹارٹ کرنا ہے. ری سٹارٹ پتہ کب کرتے ہیں؟ جب اس میں کوئی وائرس آ جائے. موبائل میں جب بسم اللہ بیٹا وائرس آ جائے، زیادہ لوڈ ہو، اس میں وائرس آ جائے، وائرس پھر اسے چلنے نہیں دیتا، پھر ماہر مشورہ دیتا ہے اسے ری سٹارٹ کرو. کمپیوٹر میں جب وائرس آ جائے پھر وہ کمپیوٹر کو چلنے نہیں دیتا، تو پھر ماہر کمپیوٹر سافٹ ویئر انجینئر مشورہ دیتا ہے اسے ری سٹارٹ کرو. جب آپ اس ڈیوائس کو دوبارہ ری سٹارٹ کرو گے سارے وائرس دور ہو جائیں گے. رمضان ہے منتھ آف ری سٹارٹ. ایمان کو دوبارہ تر و تازہ کر دیتا ہے، بندوں کو دوبارہ تیار کر دیتا ہے. اور ان کے لگ گئی ہیں، اب یہ سارا سال لگی رہنی چاہیے. اب آپ سمجھے ہیں کہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رامیدا یا رامیدا. رامیدا کا معنی بیٹا ذرا خاموشی رکھیں جی، مہربانی کریں ذرا خاموشی رکھیں، چھوٹے بچوں کو خاموش بٹھا دیں ذرا تاکہ ہم تھوڑا سا قرآن حکیم سمجھیں، پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں منزل کس طرف ہے. اچھا جی، رامیدا کا ایک معنی ہم نے کیا دو پتھروں کے درمیان اپنے آپ کو خوب کوٹنا، پیسنا رامیدا ہے. رامیدا کا جو آگے معنی کیے گئے نا سارے ایک جیسے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، رامیدا کا معنی المفردات فی غرائب القرآن علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا. ہوا من الرمدی. آپ فرماتے ہیں کہ رامیدا پتہ کیا ہے؟ شدت واقع شمسی، سورج کی تیز تپش کو رامیدا کہتے ہیں. سورج کی تیز، یہ ذرا آپ کی زبان پہ جملے آئیں گے پھر میں آسانی سے سمجھا سکوں گا. سورج کی تیز تپش کو، سورج کا چمکنا. اچھا پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سورج کا بالکل درمیان میں آ جانا، وسط میں آنا، پورے جوبن پہ ہوتا ہے، گرمی پورے جوبن پہ ہوتی ہے، اسے رامیدا کہتے ہیں. سورج کی تپش رامیدا، سورج کا درمیان میں آ جانا، وسط میں آنا، رامیدا. اچھا ذرا ٹھہرنا، ایک اور میں اقتباس پڑھتا ہوں. علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ رامیدۃ الغنم، سورج کی تپش کی وجہ سے بکری کے جگر کا چھلنی ہو جانا، اسے رامیدا کہتے ہیں. سورج کی تپش کی وجہ سے بکری کے جگر کا سڑ جانا کیا ہے؟ رامیدا. سورج کا وسط میں آنا اور تپنا رامیدا. سورج کی گرمی رامیدا، سورج کی تپش رامیدا. اچھا ذرا ٹھہرنا، میں ایک اور اقتباس پڑھوں. غام سے جل اٹھنا، پھر جلنے کا ذکر آیا ہے، جلنا رامیدا. جلس جانا، جلسنا کہاں پہ ہے؟ یہ ہے ارض الرامیدتن، علامہ راغب اصفہانی. سخت گرمی سے زمین جلس گئی، رامیدا. یعنی گویا معلوم ہوا سورج کی تپش رامیدا، سڑنا رامیدا، جلسنا رامیدا، سورج پورے جوبن پہ آ جائے، اس کیفیت کو ماشاءاللہ ذرا بولتے ہیں، اس کیفیت کو رامیدا. اچھا یہ سارے جتنے اقتباسات میں نے پڑھے ہیں ان میں ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، وہ ہے سورج کی تپش. کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ بولو گے تو میں فلسفہ عرض کر سکوں گا. کیا ہے؟ یعنی مرکزی چیز کیا ہے؟ سورج کی تپش. یہ تھی لغت. اب آئیے ذرا قرآن حکیم میں دیکھیں یہ سورج کا کردار کیا ہے. جاگ رہے ہیں؟ کیا ہے کردار سورج کا؟ حافظ صاحب مجھے ذرا دوسرا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پکڑائیں. یہ پیر کرم شاہ صاحب کا ترجمہ ہے، ذرا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پکڑائیں. اگر کوئی سننی ہے ذرا سبحان اللہ کہو.
امام اہل سنت اعلی حضرت کا ترجمہ. لو جی میں آیت پڑھتا ہوں تو دن میں قرآن حکیم دوسرا بھی آ جاتا ہے. سورہ روم کی آیت ہے, 30 نمبر سورہ ہے, 48 نمبر آیت ہے. کیا ہے رامیزہ؟ سورج کی تپش. کیا ہے رامیزہ؟ ہر زبان پہ آئے ذرا, سورج کی تپش. جتنی لغت میں نے پڑھی, المفردات کو دیکھا, المنجد کو دیکھا, لسان العرب کو دیکھو, تاج العروض کو دیکھو, جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں لغت کی, سب نے یہی لکھا ہے کہ رامیزہ سے رمضان ہے, اور رامیزہ کہتے ہیں سورج کی تپش کو. اب آئیے قرآن حکیم میں سے دیکھنا ہے سورج کا کردار کیا ہے, تو پھر رامیزہ سمجھ آئے گا. سورہ روم کی طرف آئیں, 30 نمبر سورہ ہے, ترتیب کے اعتبار سے 48 نمبر آیت ہے. اگر سبحان اللہ کہو تو میں تلاوت. یہ آ گیا جی 30 نمبر سورہ ہے اور 48 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی, اللہ وہ ہے, یرسل الریاح, جو ہواؤں کو ابھارتا ہے, فتثیر سحابا, پھر وہ ہوائیں کیا کرتی ہیں, بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں, فیبسطہ فی السماء, اور وہ بادل پورے آسمان میں پھیل جاتے ہیں. مولا پھر اللہ فرماتے ہیں کیف یشاء ویجعلہ کسافا فتر الودق یخرج من خلالہ, پھر وہ بادل جگہ جگہ پھیل کے نہ اللہ کی رحمت کو بھیجتے ہیں. پھر وہ قطروں کی صورت میں رحمت زمین پہ آتی ہے, پھر وہ بارش کی صورت میں رحمت زمین پہ آتی ہے. آتی ہر جگہ پہ نہیں, کیف یشاء, جہاں اس کی مرضی ہو. ہر جگہ نہیں آتی, جہاں اس کی مرضی ہو وہ پھر رحمت کی بارش زمین پہ آتی ہے. تو مولا پھر اللہ فرماتے ہیں جب وہ بارش آتی ہے نا, من عبادہ اذا ہم یستبشرون, تو پھر اللہ کے بندے اس بارش کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں. وہ بارش ان کے لیے خوشی لے کے آتی ہے. اب ذرا رکنا, یہیں پہ رکنا. قرآن نے بیان کر دیا ہوائیں, بادل, بادلوں کا پھیلنا, پھر قطروں کا زمین پہ آنا, پھر بندوں کا خوش ہونا. یہ بادل کہاں سے آئے ہیں, آئے کہاں سے ہیں؟ ٹھہریے میں عرض کرتا ہوں. سائنس نے بھی اسے لکھا ہے, اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ہوتا یوں ہے کہ سورج کی تپش سمندر پہ جب پڑتی ہے نا, تو پھر بخارات کی صورت میں سورج کی تپش پانی کو اٹھاتی ہے. سورج کی تپش رامیدہ, سورج کی تپش ان بخارات کو اٹھاتی ہے. اٹھا کے پھر ہوائیں انہیں بادلوں کی صورت میں جگہ جگہ لے کے جاتی ہیں. پھر وہ ہوائیں اس بادل کو زمین پہ برساتی ہیں. یہ کون سا پانی ہے؟ وہ سورج کی تپش, وہ سمندر کے بخارات. کام پیچھے سورج نے کیا, کام سورج کی تپش نے کیا. اب آپ نے غور کیا, اللہ کی رحمت کے برسنے کے سبب کو رامیدہ کہتے ہیں. نہیں میرے دوستوں نے ابھی بھی غور نہیں کیا. اللہ کی رحمت کے برسنے کے سبب کو رامیدہ کہتے ہیں, اور رامیدہ سے ہے رمضان. گویا معلوم ہوا جب رمضان آ جائے اس کی رحمت آ جاتی ہے. رمضان آ جائے اس کی رامیدہ کا پہلا معنی نکلا رحمت. کیا معنی نکلا؟ دیکھیں میرے دوستوں کو پتہ ہے جو سارا سال فقیر کے پاس جمعہ شریف کے تشریف لاتے ہیں, ہم نے ایک ٹاپک جمعے میں سمجھنا ہوتا ہے. آج ہم نے صرف رمضان سمجھنا ہے. دا ورڈ آف رمضان, اسمن, یہ رمضان جو اسم ہے یہ کیا ہے. آج بات صرف اس پہ ہے. ہم اس نتیجے پہ پہنچے اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ کی رحمت کے ذریعے کو رمضان کہتے ہیں. اللہ کی رحمت کے ذریعے کو رحمت پہلا معنی نکلا. لو جی ہن آگے چلو, تھوڑا آگے چلو. سورہ اللہ اکبر, یہ آیت اگر آپ تک پہنچ گئی. اب آؤ سورہ اعراف کی طرف. پیچھے کام کیا سورج کی تپش نے, اور یہ سائنس اسے مانتی ہے. کام کیا سورج کی تپش نے, اٹھائے وہ بخارات, بنائے بادل. تو پھر آگے اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف میں, 7 نمبر سورہ ہے, 57 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ, یہ جو ہم ہوائیں بھیجتے ہیں نا, بشرم بین یدی رحمتہ, یہ ہماری طرف سے خوشخبریاں لے کے آتی ہیں. یہ ہوائیں ہماری طرف سے, آپ آہستہ بولو گے تو میں کیسے سمجھاؤں گا. ہوائیں ہماری طرف سے. اب یہ ہوائیں خوشخبریاں کہاں سے لے کے آئیں؟ پیچھے ہے سورج کی تپش.
پیچھے ہے سورج کی تپش، پیچھے ہے بخارات، پیچھے ہے پانی، پھر بنے بادل، پھر ہواؤں نے خوشخبری دی. یعنی رامیزا کا دوسرا معنی نکلا اللہ کی طرف سے آنے والی خوشخبریاں. یعنی جب رمضان آ جائے تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں لے کے آتا ہے. دوسرا معنی رامیزا کا نکلا خوشخبریاں. کیا معنی نکلا؟ ہر زبان پہ ذرا قرآن آ جائے. کیا معنی نکلا؟ پہلا معنی رامیزا رحمت، دوسرا معنی رامیزا خوشخبریاں. اچھا ذرا ٹھہرو، وقت تھوڑا ہوتا ہے. اب میں آیات چونکہ زیادہ پڑھنی ہوتی ہیں میں جلدی سے آگے چلتا ہوں. مولا پھر اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، بلکہ سورہ اعراف کی اگلا حصہ، فاخرجنا من کل ثمرات. اللہ فرماتا ہے جب وہ سورج کی تپش بخارات کے ذریعے وہ ہوائیں وہ جب پانی لے کے آتے ہیں نا، پھر ہم زمین میں سے طرح طرح کے پھل اگاتے ہیں. رونقیں نہ لگ گئیں، یعنی ہم طرح طرح کی رونقیں لگاتے ہیں. یعنی رامیزا کا دوسرا معنی نکلا رونقیں. کیا معنی نکلا؟ آپ ویسے غور کرو، جو رمضان آیا ہے رونق ودی نہیں ودی تو دسو نا جی. فجر دیکھو، ظہر دیکھو، عصر دیکھو، جمعہ دیکھو، اللہ نے رونقیں لگائی ہوئی ہیں. رامیزا کا دوسرا معنی نکلا رونقیں. رامیزا کا پہلا معنی نکلا رحمت، رامیزا کا دوسرا معنی نکلا خوشخبریاں، رامیزا کا تیسرا معنی نکلا رونقیں. اب آئیے تھوڑا آگے چلیں، پھر سورہ بقرہ کی طرف آؤ بھائی. 2 نمبر سورہ ہے، 164 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انزل اللہ من السماء ماء. یہ جو اللہ آسمانوں سے پانی بھیجتا ہے نا، وہ پیچھے سورج کی تپش ہے. یہ بیس نہیں بھولنی، پیچھے کیا ہے؟ سورج کی رامیزا. رامیزا پیچھے سورج کی تپش ہے. تو مولا پھر اللہ فرماتا ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ فرماتا ہے اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں. رامیزا کا چوتھا معنی نکلا حیات، زندگی. چوتھا معنی نکلا حیات، زندگی. یعنی رامیزا کا پہلا معنی رحمت، رامیزا کا دوسرا معنی، مجھے پتا ہے میرے دوست قرآن پڑھیں گے، خوشخبری. رامیزا کا تیسرا معنی رونقیں، رامیزا کا چوتھا معنی حیات. اچھا میں عرض کروں، یہ پانی زندہ زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر رہی ہے. رمضان مردہ ضمیر زندہ کر دیتا ہے. کیا زندگی ملی ہے ضمیروں کو؟ ضمیر اس وقت حیات میں ہے. رامیزا کا چوتھا معنی حیات. اب آؤ میں 5واں معنی کروں، آپ سبحان اللہ کہو. اب میں تھوڑا وقت کو سامنے رکھتے ہوں، میں 2 کر کے آئے تھے پڑھوں تاکہ جلدی بات آپ تک ڈلیور ہو. اللہ سورہ ہود میں فرماتا ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا. جب ہم تم پہ بارش بھیجتے ہیں نا تو مولا پھر فرمایا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، بیماریاں چلی جاتی ہیں، تندرستیاں آ جاتی ہیں. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً، ہم تمہیں قوت دیتے ہیں. بارش قوت دیتی ہے. بارش کے پیچھے ہے سورج کی تپش. رامیزا یعنی رمضان آئے، بیماریاں چلی گئی، تندرستیاں آ گئیں. پہلا معنی نکلا رحمت، سناتے جاؤ سبق. دوسرا معنی خوشخبری، تیسرا معنی رونقیں، چوتھا معنی حیات، 5واں معنی جی تندرستی. اب اچھا اسی آیت کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. یہ ایسے ہی آیت سورہ نوح میں بھی ہے. اللہ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے قوم استغفار کرو اپنے رب سے. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہارا رب غفار ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پہ آسمانوں سے رحمت کی بارش بھیجتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال بھی دیتا ہے اس کے صدقے اور بیٹے بھی عطا کرتا ہے. مال اس بارش کے بدلے، اس بارش کے طفیل، اولاد نرینہ، بیماریاں ختم. اب آپ نے غور کیا، رمضان رامیزا، سورج کی تپش، بادل، بارش، آ گیا رحمت آ گئی، آ گیا برکت آ گئی، آ گیا رونق آ گئی، آ گیا مال آ گیا، آ گیا اولاد آ گئی، آ گیا نعمتیں آ گئیں. بھائی کتنے معنی ہو گئے؟ 6 معنی قرآن سے میں کر گیا. آپ اجازت دو 6-7 اور نہ کر لیں. رامیزا معنی برکت رحمت، رامیزا معنی رونقیں، رامیزا خوشخبریاں، رامیزا حیات. اللہ آپ کو بھی حیات دے.
جو قرآن کے لیے بولتے ہو اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے. رامیزہ تندرستی، رامیزہ اولاد نرینہ، بیٹے، رامیزہ مال. یہ تو 7 ہو گئے ہیں، 7 معنی ہو گئے. اب ذرا آؤ تھوڑا آگے چلتے ہیں، سورہ انعام کی طرف آؤ. کیا کردار ہے پروردگار سورج کا؟ اللہ نے سورہ انعام میں فرمایا فالق الاشباحی. اللہ فرماتا ہے جب سورج آ جاتا ہے تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، روشنیاں آ جاتی ہیں. بیٹا ذرا آواز کو پہلی جگہ پہ رکھیں گے. جب میں نے خطبہ پڑھا ہے ذرا پہلی جگہ پہ پیچھے آواز کو رکھیں، آواز کے پیچھے آواز نہ آئے، بالکل سادی ذرا رکھیں. ہاں شاباش. اب اسے تھوڑا کھول دیں، اسے تھوڑا سا کھول دیں. اللہ آپ کو بیٹا عزت عطا فرمائے. فالق الاشباح، اللہ فرماتا ہے جب سورج آتا ہے تاریکی پیچھے روشنی آگے. اب آپ نے غور کیا سورج کی تپش کو کہا گیا رامیزہ، یعنی جب رمضان آ جائے تاریکیاں ختم ہو جاتی ہیں، روشنیاں آ جاتی ہیں. جی 8 معنی میں نے قرآن سے کر دیے، لغت اور قرآن سے. رامیزہ کا معنی رحمت ہوا، رامیزہ کا معنی رونقیں، رامیزہ سے مراد خوشخبریاں، رامیزہ سے مراد حیات، رامیزہ سے مراد تندرستیاں، رامیزہ سے مراد اولاد نرینہ، رامیزہ سے مال، رامیزہ سے روشنیاں، رامیزہ سے 8 معنی اگر قرآن کی آپ سمجھ گئے. اب آؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، سورہ یونس کی طرف آؤ، بلکہ سورہ یاسین پڑھتے ہیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن، اچھا نہیں پہلے سورہ لقمان پڑھتے ہیں، ذرا ٹھہریے گا. اللہ فرمائے وسخر الشمس والقمر کل یجری الی اجل مسمی. یہ جو تمہیں سورج چلتا نظر آ رہا ہے نا، وہاں سے نکلا اور ادھر آ گیا، یہ میری مینجمنٹ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میری مینجمنٹ ہے. یہ جو آپ کی گھڑی پہ 12 بجتے ہیں یہ بعد میں بجتے ہیں، وہاں پہ پہلے بجتے ہیں. یہ جو آپ نے یہاں پہ 12 بجائے ہوئے ہیں یہ آپ نے بعد میں بجائے ہیں. وہاں سے پتا چلے گا اب 12 بجے ہوئے ہیں، وہیں سے پتا چلا نا. اب یہ اثر پہ ہے 5 ہو گئے ہوں گے. جی اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی مینجمنٹ ہے. آپ نے غور نہیں کیا سورج کی گردش، اللہ فرمایا یہ میری مینجمنٹ ہے. سورج کی تپش ہے رامیزہ. اب رامیزہ کا معنی یہ نکلا ادھر رمضان آ گیا بندے منظم ہو گئے. نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، بندے منظم ہوئے نہیں ہوئے؟ سرگی کے وقت سارے اٹھتے ہیں، نہیں ہوئے منظم؟ ہوئے ہیں. فجر کے وقت سارے ہی آ جاتے ہیں، ظہر میں بھی پہنچ جاتے ہیں. اچھا ادھر مغرب کا وقت ہوا، کھانا تیار سامنے. او بھائی بولو بھی تو صحیح نا، منظم ہوئے کہ نہیں؟ جواب دو مجھے. وہ رات کو 10 بجے کھانے والے، وہ صبح 10 بجے ناشتہ کرنے والے، وہ دوپہر کو لیٹ کھانے والوں، منظم ہوئے کہ نہیں؟ سارے اکٹھے ہو گئے. یعنی رمضان کا ایک معنی نکلا منظم، یعنی گویا معلوم ہوا ادھر رمضان آیا نبی کی ساری امت منظم ہو گئی. رمضان کا معنی منظم، مینجمنٹ. دس از بیسیکلی منتھ آف مینجمنٹ. یہ منظم ہونے والا مہینہ ہے. بھائی غور ہے جی؟ میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، میرے دوست سامعین حضرات، بڑی خشک سی یہ گفتگو ہے، یونیورسٹی کی باتیں ہیں نا، اور آپ ماشاءاللہ اتنے خوش ہو کے سن رہے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ شعر سننے والی قوم قرآن پہ آ جائے گی. تھوڑی محنت اور کی تو انشاءاللہ قرآن سے شغف پیدا ہو جائے گا، علم سے محبت پیدا ہو جائے گی. ہو کیوں نہ علم سے محبت، باب علم کے نوکر ہے، مولا علی کے خادم ہیں. جو علی کا نوکر ہے سبحان اللہ کہو. اچھا بھائی مجھے ذرا ترجمہ، مجھے ذرا معنی سنائیں. رامیدہ رحمت، شاباش. ایک معنی نکلا رحمت. رامیدہ خوشخبریاں، شاباش. رامیدہ رونقیں، شاباش. 3 ہو گئے. رامیدہ حیات، ماشاءاللہ اللہ برکتیں دے. رامیدہ تندرستیاں، ماشاءاللہ. رامیدہ جی اولاد نرینہ و بنین، سورہ نو کی آیت، بنین بیٹے. رامیدہ مال، بی اموال ویمددکم بی اموال، مال. رامیدہ روشنیاں، سورج آتا ہے تاریکی پیچھے، روشنیاں. رامیدہ جی منظم، مینجمنٹ. اچھا بھائی یہ کتنے معنی ہو گئے؟ 9 معنی ہو گئے. اب آئیے میں ایک معنی اور کرتا ہوں، اگر یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا.
اب آئیے ذرا سورہ یونس کی طرف، بلکہ سورہ یاسین کی طرف. اللہ فرماتا ہے والشمس تجری لمستقر لہا. اللہ فرماتا ہے یہ جو سورج ہے نا، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ میری تقدیر ہے. یہ سورج میری تقدیر ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا سورج کی تپش. اللہ فرماتا ہے یہ تقدیر ہے، بدل جاتی ہے تقدیر جب آ جاتا ہے رمضان. تقدیریں بدلتا ہے رمضان. جی بڑوں بڑوں کی تقدیریں بدلتی ہیں. رمضان آ گیا تقدیریں بدل گئی. اچھا یارا، میں اگر اسی طرح پڑھتا رہوں گا نا تو یہ فلسفہ ختم نہیں ہونے والا. میں بس آؤ اس کا نتیجہ عرض کروں اور پھر ہم لفظ صوم کی طرف چلتے ہیں. اگر رمضان سمجھ آ گیا پھر دوسرا لفظ ہے صوم. مجھے ذرا معنی سنائیں. رامیدہ رحمت، رامیدہ خوشخبریاں، رامیدہ رونقیں، رامیدہ حیات، مجھے بڑا لطف ہے، رامیدہ تندرستیاں، رامیدہ اولاد نرینہ، رامیدہ مال، رامیدہ روشنی، رامیدہ منظم مینجمنٹ، رامیدہ تقدیر بدلتی ہے. 10 معنی ہم نے کیے رامیدہ کے اور 10 آیتیں پڑھی اور 10 معنی سامنے آئے. سارا کردار سورج کا ہے، پیچھے سارا کردار. بھائی میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ جملہ، پیچھے سارا کردار، کیونکہ سورج کی تپش رامیدہ ہے. سارا کردار نکلا سورج کا. اب میں ایک آیت پڑھوں اور نتیجہ عرض کروں. اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ. اللہ فرماتا ہے سنو، ہم نے سورج کو چاند کو ان کے تابع کیا ہے، ان کے حکم کے تابع ہے. بامرہ، اللہ کے امر کے تابع ہے. سورج اور چاند پروردگار کے امر کے تابع ہے. اللہ فرماتا ہے میرا امر ہوتا ہے تو سورج آتا ہے، میرا امر ہوتا ہے تو چاند آتا ہے. ان کے پیچھے امر ہے میرا. مولا امر دینے کے لیے تو زبان چاہیے. پروردگار تو زبان سے پاک ہے. فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. تمہیں پتا نہیں جو محمد امر دیتے ہیں وہی تو میرا امر ہے. جو حضور امر دیتے ہیں آپ نے اتنا کردار سورج کا سنا. رامیدہ سورج کی تپش ہے، رحمت کے پیچھے سورج کی تپش. جی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، میں پھر عرض کر رہا ہوں. رحمت پیچھے تپش سورج کی، بارش ہوائیں پیچھے سورج کی تپش، خوشخبریاں پیچھے سورج کی تپش، اولاد نرینہ پیچھے سورج کی تپش، مال پیچھے سورج کی تپش، زمین مردہ حیات پیچھے سورج کی تپش، تندرستیاں. یعنی معلوم ہوا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں پیچھے سورج کی تپش ہے، اسے رمضان اس لیے کہا. اب ذرا دیکھنا پڑے گا یہ سورج کیا ہے، کوئی اس کا بھی تو کردار ہوگا. یہ کرتا کیا ہے؟ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں. یہ جتنا کردار آپ کو سورج کا نظر آ رہا ہے، 4 معاملے ایسے آئے کہ ان کی وجہ سے اسے حیا کرنا پڑی. میں کوئی بات کر رہا ہوں اگر سمجھ آ رہی ہے. 4 معاملے اور بھی ہیں، معاملے اور ہیں، لیکن 4 معاملے ایسے آئے جن کی وجہ سے اسے حیا کرنا پڑی. ایک معاملہ وہ تھا جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ چلے گئے اوپر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. ادھر ملاقاتیں ہو رہی تھی، اس نے حیا کیا، یہ طلوع نہیں ہوا. بولو بھی تو صحیح جسے سمجھا. ادھر ملاقاتیں ہو رہی تھی، اسے حیا کرنا پڑا، یہ طلوع نہیں ہوا. ایک معاملہ تو یہ ہے، میں انشاءاللہ یہ رجب میں پھر پڑھوں گا، آج نہیں، یہ ٹاپک نہیں ہے، اس پہ پھر بات کروں گا. دوسرا وقت تب آیا جب نبی کی بیٹی اپنے گھر سے نکل کے صحن میں آئی نا، اسے حیا کرنا پڑا، اس نے حیا کر دیا. 2 معاملے. تیسرا معاملہ وہ ہوا
جب علی کی گود تھی نبی کی نیند تھی، تو بھی اس نے حیا کیا؟ بولو، اس نے حیا کیا؟ چوتھا معاملہ تب ہوا تھا ان کا نوکر، اس نے اذان نہیں پڑھی تھی۔ بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آ رہی۔ جب تک بلال نے اذان نہیں پڑھی یہ طلوع نہیں ہوا۔ یہ مطلب 4 معاملے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب آپ نے غور کر لیا اگر سورج سورج ہے، میرا نبی سورج کا بھی سورج ہے، یعنی اصل ذات تو پھر نبی کی نکلی۔ یہ مطلب ہے رمضان اگر رحمت ہے نبی کی نالین کا صدقہ، رمضان اگر خوشخبریاں لاتا ہے نبی کی نالین کا صدقہ، رمضان اگر برکتیں دیتا ہے نبی کی نالین کا صدقہ، رمضان اگر تندرستیاں دیتا ہے نبی کی نالین کا صدقہ، رمضان اگر مال دیتا ہے نبی کی نالین کا صدقہ، رمضان اگر اولاد نرینہ دیتا ہے نبی کی نالین کا صدقہ، رمضان اگر روشنیاں دیتا ہے، اور یارا جو نبی کا نوکر ہے وہ تو مچل کے سبحان اللہ کہو نہیں۔ اللہ بڑی شان۔ اچھا جی، میں نا 2 آیتیں سورج پہ اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ 10 معنی ہم نے منضبط کیے قرآن حکیم میں سے اور لغت میں سے، 10 معنی رمضان کے نکلے، اور مجھے امید ہے کہ یہ اگلے سال تک یاد بھی رہیں گے۔ 10 معنی ہم قرآن سے پڑھ چکے ہیں۔ اب آئیے میں 1 آیت پڑھوں، پھر 1 آیت اور پڑھوں نتیجتاً، پھر 1 آیت اور پڑھ لوں، پھر 1 اور پڑھ لوں۔ بس سوم پہ میں نہیں آج بات کر سکوں گا، سوم اگلا جمعہ، چونکہ وقت ہو گیا نا جی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آج کے عنوان میں رمضان اس کا فلسفہ، یعنی لغوی اعتبار سے قرآنی اعتبار سے، اور صوم کا معنی لغوی اعتبار سے قرآنی اعتبار سے، لیکن وقت چونکہ ختم ہو گیا، 2:30 بجے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز کی طرف آ جائیں۔ میں 2 آیتیں صرف پڑھوں پھر آپ سے اجازت لوں۔ سورہ اللہ اکبر، سورہ اعراف کی طرف آئیں، بلکہ سورہ نوح کی طرف آئیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعل القمر فیہن نورا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے چاند کو نور بنایا۔ اچھا آپ سارے بھی چپ رہو، پھر بھی چاند نور ہے، کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا، پھر بھی چاند نور ہے، چاند نور ہے، آج بھی ہے نا، ہے نا، کوئی مولوی انکار نہیں کرے گا۔ چاند کو نور ماننے والوں، ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی انگلی کا یوں اشارہ کیا تھا، آدھا نور دائیں اور آدھا نور نہیں ہوا؟ جواب دو۔ اب آپ نے غور کیا، اس کی انگلی نے اس نور کو 2 ٹکڑے کر کے بتا دیا، یہ نور ہماری ایڑی کے صدقے نور ہے، اصل نور تو ہم ہیں۔ جسے سمجھ آ رہی ہے وہ تو اچھا نہیں یار آپ چپ ہیں، میں نور پہ 1 آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ کہو تو۔ سورہ تغابن کی آیت ہے، اللہ فرمائے فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن بھی نور ہے۔ اچھا آپ سارے چپ کر جاؤ، پھر بھی قرآن نور ہے۔ چاند نور ہے، قرآن نور ہے۔ اچھا چاند نور آپ کو سمجھ آ گیا؟ اب یہ جو قرآن نور ہے نا، سنو، اس نور کے آنے سے وہ نہیں آئے، ان کے آنے سے یہ آیا ہے۔ اب تو سمجھ گئے وہ کیسے نور ہے؟ اچھا نہیں، جسے ابھی بھی سمجھ نہیں نہ آئی اب سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کو نور ماننے والوں سنو، وہ اس نور کے پیچھے نہیں گئے، نہیں سمجھے۔ حضرت موسیٰ کو تورات لینے کے لیے طور پہ جانا پڑا، حضرت عیسیٰ کو انجیل کا انتظار کرنا پڑا۔ کمال ہے، وہ مکے تشریف فرما ہے، نور پیچھے مکے پہنچ رہا ہے۔ وہ مدینہ تشریف فرما ہے، نور پیچھے مدینہ پہنچ رہا ہے۔ وہ غاروں میں تشریف فرما ہے، نور پیچھے غاروں میں پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ یاروں میں تشریف فرما ہے، نور پیچھے یاروں میں پہنچ رہا ہے۔ واقب لا، اے جو پیچھے پیچھے آیا اسے نور مان گئے، تو جس کے پیچھے آیا اب میرے دوستوں کو سمجھ آئی، چاند نور ہے۔ چاند ایک دفعہ سارے بولنا، چاند
اچھا ایک منٹ ٹھہرنا مولا، یہ نور کیسے آیا؟ یعنی حضور معراج کی رات گئے تو اللہ نے فرمایا یہ نور لے جائیں؟ نا، ایسے نہیں ہوا۔ اچھا حضور حرم کے صحن میں تشریف فرما ہے، جبریل نے کعبے کی چھت پہ رکھا؟ نا، ایسے بھی نہیں ہوا۔ تو مولا پھر یہ نور کیسے آیا؟ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، زہرا کے بابا بولتے تھے، ان کی زبان سے یہ نور آتا تھا۔ چلو مسئلہ حل ہو گیا، یہ نور ان کی زبان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے، یہ نور ان سے آیا ہے۔ آپ چپ ہیں، میں کوئی بات کر رہا ہوں، یہ نور ان سے آیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا جو ان سے آئے نا وہی تو نور ہے۔ اگر کوئی سنی بیٹھا ہے مچل کے سبحان اللہ کہنا پڑے گا، کیونکہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے سونا تو ایک طرف تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ بچہ۔ اچھا اب میں پھر جملہ عرض کروں، ماہ رمضان ہے، اگر یہ نور ہے تو پھر 15 رمضان زہرا کی گود میں آنے والا حسن بھی نور ہے۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، کرم نوازیاں فرمائے۔ اللہ فرمائے چاند نور ہے، چاند نور ہے، وجعل الشمس سراجا، اور یہ جو سورج ہے نا، سورج یہ روشن چراغ ہے۔ بس یہ میں آخری گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر ہم نماز کی طرف آگے۔ سورج روشن چراغ ہے، یہ جو لفظ ہے نا شمسا سراجا، اس کا معنی ہوتا ہے چمکدار روشنی۔ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، ایک آیت اور پڑھتا ہوں پھر اس کی سمجھ آئے گی۔ سورہ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہنا، سورہ بلکہ یہ میں پڑھ چکا، وجعل القمر فیہن نورا۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو چاند ہے نا یہ بھی روشن ہے، یہ جو سورج ہے نا یہ بھی روشن ہے، لیکن چاند کو اللہ نے فرمایا نورا، روشنی، سورج کو اللہ فرمایا شمس سراجا، دن کی چمکدار روشنی۔ سورج ہے دن میں چمکنے والا، رات نہیں، چاند ہے رات میں چمکنے والا، دن نہیں۔ باری آئی نا تیرے اور میرے نبی کی، اللہ فرمائے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ لفظ ہے، یہ ذرا سمجھیے گا، سراجا منیرا، سراجا منیرا، سراجا منیرا، سراجا منیرا، سراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا اے میرا نبی تو سراجا منیرا ہے۔ اب ذرا اسے سمجھنا، سورج ہے شمسا سراجا، دن کی روشنی، دن کا نور، دن کی روشنی۔ اگر اللہ نبی کو فرماتا شمسا منیرا تو پھر لوگوں نے کہنا تھا ان کا نبی تو دن کی روشنی ہے، رات کا نبی پھر کوئی اور ہوگا، یہ تو صرف دن کا نور ہے، رات کا تو نہ ہوا۔ اچھا چراغ کا معنی ہوتا ہے، کو عربی میں کہتے ہیں مصباح، کیا کہتے ہیں؟ مصباح، مصباح کہتے ہیں رات کا نور۔ اگر اللہ فرماتا مصباح منیرا تو پھر لوگوں نے کہنا تھا یہ تو رات کی روشنی ہے، تو پھر دن والا نور اور ہے۔ نہ اللہ نے یہ فرمایا مصباح منیرا، نہ اللہ نے یہ فرمایا شمس منیرا۔ اگر فرماتا شمس منیرا تو پھر صرف دن کا سورج ہونا تھا، اگر فرماتا مصباح منیرا تو پھر رات کی روشنی ہونی تھی۔ اللہ نے فرمایا سراج منیرا، سراج کہتے ہیں جو دن کا نور بھی ہو رات کا نور بھی ہو۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور تم تو ایک سورج دیکھ رہے ہو، میرا محمد دن کا بھی سورج ہے، تم ایک چاند دیکھ رہے ہو، میرا نبی رات کا بھی چاند ہے۔ ایدہ مطلب ہے قرآن پڑھ کے میں کہہ لوں میرا نبی سورج کا بھی سورج ہے، میرا نبی چاند کا بھی چاند ہے۔ جسے جتنی سمجھ آئی ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ۔ گویا آج کی گفتگو اس نتیجے پہ آ گئی، یہ جو سورج کی تپش سے برکتیں مل رہی ہیں نبی کی نالین کا صدقہ ہے۔
ٹھنڈا بولے ہو مجھے ساری برکتیں سناؤ. رحمت رامیدہ, رحمت رامیدہ, آواز کم ہو گئی ہے. رامیدہ خوشخبریاں, میں دوبارہ شروع ہوتا ہوں. رامیدہ رحمت, رامیدہ خوشخبریاں, رامیدہ رونقیں, رامیدہ حیات, رامیدہ تندرستیاں, رامیدہ مال, رامیدہ اولاد نرینہ, رامیدہ روشنیاں, رامیدہ منظم مینجمنٹ, رامیدہ تقدیر. یہ جتنی نعمتیں تمہیں رامیدہ کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ اس سورج کی طفیل نہیں, آمینہ کی گود میں جو سورج چمکا ہے نا, جسے سمجھ آ رہی ہیں سبحان اللہ. حقیقت چراغ رسول کی ذات ہے اور حقیقت روزہ رسول اللہ کی محبت ہے. اگر دل میں حضور سے وابستگی نہیں, روزے بالکل بے فائدہ بے سود. دل میں حضور کی محبت ہے تو روزے کام آ جائیں گے. چونکہ میں مکمل ٹاپک نہیں پڑھ سکا, خیال تھا کہ مکمل گفتگو ہو جائے, لیکن 45 سے 50 منٹ میں ہم صرف ایک لفظ کو سمجھے کہ رامیدہ کی حقیقت کیا ہے. اور رامیدہ کی حقیقت نکلی حضور کی نالین.